بیٹیاں ہوں یا بیٹے، بس ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ کسی کے گھر میں اندھیرا نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انصر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انصر نواز ولاگز۔ ہمارا آج کا ولاگ چھوٹا سا، وہ بھی اسی حوالے سے ہے، تربیت کے حوالے سے، کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ کسی کے گھر میں اندھیرا نہ پیدا کریں۔ اندھیرا سے مراد صرف آپ جانتے ہی ہیں اچھے سے آپ کون سے وہ بچے ہیں دودھ پیتے ہوئے، یا ساری بات جو ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں، اب جو شرح ڈائیورس ہو گئی ہے وہ کتنی حد تک زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جوان بیٹیاں گھروں میں کروڑوں کے حساب سے جو بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی عمر شادی سے گزر چکی ہے اور وہ ابھی تک ویسے کی ویسے بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں کوئی کیا کہتے ہیں کہ آس امید بھی لگائے اسی سے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی، پر سارا کچھ وقت گزر رہا ہے اور وہ ویسے کی ویسے ہی۔ تو کون سوچے گا ان سب کے بارے میں؟ اور اس سب کی وجہ کیا ہے مین، کہ وہ اتنی زیادہ جو بچیاں کی عمر گزر رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک تو آج کل کے جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ ہم نے اتنی ہائیلی کر لیے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی۔ وہ ہر گھر میں گولڈ کی لعنت ہے کہ جی یہ اتنا گولڈ چاہیے۔ اب ایک عام بندہ جو ہے نچلے طبقے کا، وہ تو ایک تولہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایک تولہ بھی افورڈ کر لے 4.5 لاکھ کا، تو وہ اپنی بیٹی کی وہ جہیز میں کیا دے گا؟ جہیز کو گولی مارو، وہ کھانے میں کیا دے گا؟ اگر وہ کچھ بھی نہیں دے گا تو کون جا کر کے اس کی بیٹی وہ بیاہ کر کے لائے گا کہ جی غریب بھوک میں ہم رشتہ نہیں کریں گے؟ کون سوچے گا اس بارے میں؟ یہاں پر جو اتلے درجے کے ہیں وہ تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، وہ تو اپنے پی اے سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے خدا لگے ہوں۔ تو کون کرے گا اس بارے میں بات؟ کون سوچے گا؟ اب وہ لوگوں کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اللہ کے بندو، بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہے، کچھ اس کا بھی تو سوچ لو نا۔ ڈیمانڈیں کیا کرو گے؟ قبر میں لے کے جاؤ گے ساری چیزیں ساتھ، یا پھر کیا کرو گے اس سب کا؟ اور وہ بھی ساری چیزیں جو آتی ہیں وہ اپنے وہ اینڈ تک وہ ویسی کی ویسی سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں۔ نہیں جی یہ داج کی چیز ہے، یہ جہیز میں لائی تھی بیٹی، یہ نہیں فلاں۔ تو کیا کرنا ہے اس ساری چیز کا؟ اب تو اب کیا کہ وہ بیچارے وہ ہمیں یہ کار چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، ہمیں اے ٹی سی چاہیے، یہ گھر، یہ وہ فلاں۔ تو کون لے کے گیا قبر میں ساتھ یار یہ ساری چیزیں؟ کیا آخر نہیں بتائیں نا، کون کرے گا ان سب پہ باتیں بھی؟ ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں، جو ہمارے ڈرامہ انڈسٹریز ہیں، یا جو مارننگ شوز ہیں، مذاکرات، یہ وہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے، کون کرے گا اس پہ باتیں کہ خدا را اس لعنت کو ختم کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اب حکومت نے وہ ون ڈش نکالا ہے، وہ کل ایک پوسٹ دیکھی تھی گجرانوالہ کے، کہیں انہوں نے وہ چلان بھی کر دیا ہے 10 لاکھ روپے کا، ان کو جرمانہ کیا کہ جی وہ ایک ون ڈش کا کہا تھا تو آپ نے اتنے سارا کچھ کیوں کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو خدا را کوئی اس طرح بھی تو آ جاؤ نا کہ یہ ساری چیزیں ختم کر دو، ایک غریب کی بیٹی بھی کوئی شادی کر کے لے جاؤ نا۔ میروں کی تو شادیاں ہوتی نہیں ہیں نا، ویسے انہوں نے تو وہ کاروبار کرنا ہوتا ہے جی، یہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ وہ کر لیں تو ہمارا کاروبار یہ بھی اتنا ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم اس کو اور اونچا لے کے جائیں گے۔ تو ادھر کون آئے گا؟ ایک مڈل کلاس فیملی میں کون آئے گا؟ نچلے زیادہ سے نچلے تو غریب میں بھی، بالکل غریب میں بھی نہیں آتے، جس کے پاس تو وہ اپنی ایک دن کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتی، اس کو تو گولی مارو نا۔ جو مڈل کلاس طبقہ ہے ادھر کون؟ ادھر بھی آ جاؤ چلو۔ اب شرح دیکھ لیں تو وہ میرے خیال میں بچیوں کی شرح بھی زیادہ ہے پیدا ہونے کی، اور وہی زیادہ بوڑھی بھی وہی ہو رہی ہیں۔ تو کون کرے گا ان سب پہ باتیں؟ خدا را
کچھ تو خود سے بھی دیکھ لیں، خود سے بھی کر لیں۔ ہم نے خود یہ سارا کچھ دیکھا ہے اچھے سے۔ ہم 6 بھائی ہیں، 6 بہنوں کی ہماری ایک ہی بہن تھی، اور وہ ہم نے اپنی پھوپھو کے کر دی تھی، سگی پھوپھو۔ حالانکہ ان کے ہمارے ساتھ وہ معاملات اتنے اچھے نہیں تھے، خیر انہوں نے آ کر کے وہ امی کی منت سماجت کی سارا کچھ یہ وہ فلاں، گھر کے ساتھ گھر تھا، ایک ہی دیوار، کہ چلیں ٹھیک ہے۔ امی بھی خوب راضی ہو گئیں کہ چلیں بیٹی گھر میں ہی ہے، ساتھ کے ساتھ گھر ہے، تو بس ابھی سال بھی نہیں گزرا اور وہ ڈیورس دے دی گئی جی، یہ اولاد نہیں ہو رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی مجھے زیادہ پرسنلی نہیں جانا، بات اتنی ہے کہ پھر بھی اس کے بعد ہماری بہن گھر میں رہی ہے 10 سے 12 سال۔ بابا مما کے جی ہم نے آؤٹ آف کاسٹ نہیں کرنی، ہمیں وہ آج تک نہیں ہوا تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، یہ ہے وہ ہے فلاں۔ اب بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی وہ کیا کہتے ہیں کہ عمر گزر رہی ہے، اور گھر میں جوان بیٹی بھی بیٹھی ہو تو اچھی نہیں لگتا۔ خیر بات اینڈ کے یہ ہم نے بہر رشتہ کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ بہت خوشی سے گزر رہے ہیں سارا کچھ۔ حالانکہ اپنے گھر میں بھی کافی ہیں، سارا کچھ ہے، بٹ کسی نے نہیں۔ اب کون کرے گا ان سب پہ باتیں، یا کون کرے گا یہ سارا کچھ؟ خدارا ہاتھ جوڑے نے کچھ سے رحم کرو اپنے آپ پر، دوسروں کے حال پہ کوئی تو جا کر کے یہ اس چیز کو دیکھو، اور کوئی تو اس لعنت کو ختم کرو، ہر ساری چیزوں کو، اور جا کر کے کوئی تو غریب کی بیٹیوں کے بھی بیاہ دو، جن کے ہاں ایک دن کا پکتا ہے، ایک دن کا کھانا بھی نہیں بنتا۔ بس دکھ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ہم باتیں کرنے کے علاوہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہائے، روز آئے دن ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ بندہ وہ جو عزت دار بندہ ہے وہ تو شرم سے ہی ڈوب کے مر جائے کہ ہم کس راہ پہ چل دیے ہیں، ہمارا دین کیا تھا، یا ہم نے کیا، ہم نے اپنا ہی کیا لیا ہے؟ آئے دن اتنے واقعات، وہ کسی کی بیٹی کو کوئی کیسے جلا رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ملتان کا واقعہ تھا، پہلے تیزاب پھینکا ہے، پھر اس کو وہ دان کی جو ہوتی ہے فصل وہ پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر تیل وہ مار کر کے اس میں ڈال کر کے وہ تیل پھینک کے جلا دیا گیا، لڑکی کو صرف وہ ہڈیاں وہاں سے ملی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عورت ہی غلط ہے یا مرد غلط ہے، قصور دونوں کا برابر کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، پر کیا ایسے مطلب کسی کو بھی مار دو گے؟ وہ جس نے بنایا وہ نہیں دیکھ رہا سارا کچھ، کہ تم لوگوں نے جواب نہیں دینا؟ کیا سمجھ رکھا ہے خود کو؟ ہاں رائے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں، وہ کل کا تھا کہ رضامندی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی تو وہ آ کر کے میرج حال میں دلہے کو مار دیا، دلہے کے بھائی نے اس کو مار دیا۔ کس چیز کی آنا ہے یار آپ لوگوں میں؟ کیا ہے؟ خدا کا خوف کرو یار، ہماری حکومت ہے تو وہ بھی بس ان کو آپس میں پڑی ہوئی ہے، کون کیا سوچے گا کس چیز کا؟ نون لیگ والے پی ٹی والے کے پیچھے ہیں، وہ ان کے پیچھے ہیں، ہر روز ہر بات اسی پہ ہے، اخبار پوری لے کے دیکھ لو، نیوز چینل سن لو تو وہ بس وہیں سے شروع ہو کے وہیں پہ ختم کر دیں گے۔ کوئی اس طرح بھی تو دیکھو نا یار، کوئی ملک کا بھی تو سوچو ہمارا۔ خیر چھوٹی سی بات کرنی تھی اور یہ 10 منٹ بعد چلی گئی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کچھ اس بارے میں ضرور سوچیے گا، جو بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے ویڈیو تو، باقی اللہ کے حوالے۔